کو ذلتوں سے بھر دے گی لیکن غلبہ نہیں ملے گا۔ اگر جنگ بدر کے بعد مکے کے مشرکین سمجھ گئے ہوتے تو انہیں فتح مکہ تک کی ذلتوں تک نہیں جانا پڑتا۔ اب اس سے بڑھ کے سمجھنا اور کیا ہو سکتا ہے کہ 313 کا لشکر 1000 لوگوں پہ غالب آ گیا۔ 313 کا وہ لشکر کہ جن کے پاس اسلحے نہیں تھے، جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے، جن کے پاس اونٹ نہیں تھے، جن کے پاس مناسب تلواریں نہیں تھیں، ایک ایسے لشکر پہ غالب آئے جن کے پاس سب کچھ بھرپور طریقے سے موجود تھا، تو کیا ان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ تو دوسری ہجری کی جنگ تھی، لیکن دوسری ہجری میں اتنی واضح فتح ہونے کے بعد نہیں سمجھے۔ اگر پہلے مرحلے میں سمجھتے تو جنگ خندق کی ذلت کیوں اٹھانی پڑتی؟ فتح مکہ تک کہاں تک جانا پڑتا؟ نہیں جانا پڑتا نا۔ تو تاریخ کی عبرتیں تو آج بھی اسی طرح سے ہیں۔ جن کو جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، یعنی جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو حضرت نوح بھی نہیں سمجھا سکتے، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کوئی خطابت کی بات نہیں عزیزو۔ اگر انسان خود اپنے دل میں یہ حالت پیدا نہیں کرے کہ وہ حق کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار ہے، تو کفار مکہ نہیں، نوح کا بیٹا ہو کر بھی نہیں سمجھ سکتا، اولو العزم نبی کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دن، ایک سال، ایک دہا نہیں۔ اب ظاہر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح 950 سال تک زندہ تھے تو ان کا بیٹا بھی 950 سال رہا ہوگا نا، لیکن جتنا بھی رہا ہو، جتنی مدت بھی رہا ہو، اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ابھی رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد جن کے دلوں میں ذرا بھی کہیں نور موجود تھا، انہیں بہت کچھ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ آپ یہاں پہ سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آس پاس کے جوانوں سے بھی اگر رابطہ ہوگا تو شاید ان میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملے کہ جن کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ممکن ابھی بھی کوئی نہ سمجھنا چاہے، تو جو نہیں سمجھنا چاہتا ان کو رسول اللہ بھی نہیں سمجھا سکے، نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ اور ہیں بھی ظالمین نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو نہیں سمجھیں گے، اور یہ تو طے ہے کیونکہ ان کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت ہے نا، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کے لیے ذلت آمیز، توہین کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب طے ہو چکا ہے۔ تو جن کے لیے توہین آمیز عذاب اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے، ان کے دل میں کبھی یہ حالت ہی نہیں پیدا ہوگی کہ وہ سمجھ سکیں، باتوں کو سمجھ سکیں، حق کو سمجھ سکیں، اہل حق کو سمجھ سکیں، سارا معرکہ سامنے آ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اہل سنت عالم کی جوان تھا، عالم تھا، اس کی تقریر سن رہا تھا، وہ آ کر ویڈیو کے سامنے بہت معافی مانگ رہا ہے دنیا بھر کے شیعوں سے کہ میں نے شیعوں کے بارے میں کیا کیا کہا، کیسی کیسی باتیں کی، کیا میری ذہنیت تھی، لیکن آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد میرے لیے ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ تو یعنی اس کے اندر کہیں سے کوئی نور تھا جس کی بنیاد پہ واضح ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور یہ تو اہل سنت کے لوگوں کے درمیان کی بات ہے۔ ابھی ہمارے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر اندر سے بالکل کوئی نور نہیں رہ گیا ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اتنی بڑی شہادتوں کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتے، ابھی پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کریں گے، ابھی پھر کریں گے، شروع کر دیا ہے، یعنی وہ پروپیگنڈا جو امریکہ سے چلتا ہے وہ آگے مومنین بھی کرنا شروع ہوں گے۔ خاندان کی بات ہو گئی، خاندان کا رہبر آ گیا، نیا رہبر خاندانی رہبر ہو گیا، کہیں گے نا، اگر خاندانی ہی تھا تو پہلے تو بڑے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا نا، جو 4 سال بڑا ہے، جس کی عمر 60 سال کی ہے، مصطفیٰ خامنہئی، وہ خاندان کی بنیاد پر ہم تو یہ جانتے چلے آئے ہیں، اور وہ لوگ جو خاندانی بنیاد پر پروپیگنڈے کریں گے پھر وہ کیسے خاندانی اماموں کو مانتے ہیں؟ چلیں ٹرمپ کر رہا ہو تو کرے، دوسرے لوگ کریں گے تو کریں، لیکن اصل مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اہلیت کی بنیاد پہ انسان کہاں پہ کس کے اندر۔ ابھی آگے سے میری بات بھی ہو رہی تھی کہ مجلس خلقان جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، یعنی ایکسپرٹس یعنی فقہا، ایکسپرٹ تو دوسروں کو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ